السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وہ ایک طوفانی رات تھی جب میرے سامنے صرف دو راستے رکھے گئے، بیوی کو چھوڑ دو یا گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے اپنے فالج زدہ والد کی طرف دیکھا، جن کی آنکھوں میں بس آنسوں سے تر تھے، مگر اپنے بیٹے کے حوصلے پر فخر تھا۔ ان کے ٹمٹماتے چہرے اور آنکھوں کی چمک مجھے بتا رہی تھی کہ مرد بن کر جیو، اور مرد اپنی شریک حیات کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میری بیوی ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی میری طرف ملتجی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر سب پر ڈالی، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل آیا۔ میری جیب میں صرف 500 روپے تھے، مگر حوصلہ پہاڑ سے بھی بلند تھا۔ یہ حوصلہ اس رات مجھ میں کہاں سے آ گیا نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس رات میں دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا سکتا تھا۔ مہرالنساء مجھے ایک حادثے میں ملی۔ شادی کی رات پہلی بار اسے دیکھا۔ شادی کیا تھی؟ جرگے کا ایک فیصلہ تھا جو دو خاندانوں کے بیچ دشمنی کو صلح میں بدلنے کے لیے دیا گیا تھا۔ مہرالنساء کے بھائی چچا نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ وہ تو جیل چلا گیا، مگر دشمنی دونوں طرف بن گئی۔ آئے روز ایک دوسرے پر گھات لگا کر فائرنگ کرنا، دونوں طرف زندگی اجیرن تھی۔ جرگہ نے دونوں خاندانوں کے بیچ فیصلہ دیا کہ قاتل کے گھر لڑکی، مقتول کے گھر کسی لڑکے سے بیاہ دی جائے، اور قرعہ میں میرا نام نکلا کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ۔ میرے پاس انکار کرنے کی یا احتجاج کرنے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ دبے لہجے میں احتجاج کیا بھی، مگر مجھے سب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا بےغیرت انسان ہوں۔ گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ دشمن کو منہ کی کانی پڑ رہی ہے۔ ان کی عورت ہمارے گھر آئے گی، اب وہ ساری عمر ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے۔ جہالت اور کسے کہتے ہیں؟ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں اور صلح کے نام پر عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح انا کی بین چڑھا دیتے ہیں۔ نکاح ہوا اور مجھے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ سادہ سا لباس میں ایک گھٹی نما سی لڑکی چارپائی پر خود کو چادر سے پوری طرح ڈھانپ کر بیٹھی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، جیسے ٹرانس میں چل رہا ہوں۔ نکاح کیسے ہوا؟ مولوی نے کیا کہا؟ میں نے کیا جواب دیا؟ کچھ بھی تو یاد نہیں۔ دل بجھا بجھا سا تھا، کوئی خوشی، کوئی امنگ، کوئی جذبہ، کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب بیڈ پر بیٹھی اس گھٹی کو دیکھ کر مزید وحشت ہو رہی تھی۔ یہ کیا میرے سر پر مونڈ دیا گیا؟ میں ایک تجسس لیے اس کے بیڈ پر ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ میں نے گلاس کنکار کر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اور اچانک اس نے چادر ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے، چہرے آنسوؤں سے پورا تر تھا۔ گھگیائے ہوئے لہجے میں کچھ بول رہی تھی، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بمشکل 16-17 سال کی ایک چھوئی موئی سی لال سرخ انار کی طرح معصوم سی لڑکی میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا روئی ہوگی، آواز بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے دل پر ایک تیر سا لگا، دکھ درد کی ایک لہر پورے بدن میں پھیل گئی۔ اسی وقت اپنے رسم و رواج سے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ میں جو کبھی فخر کرتا تھا اپنے خاندان کی جاہ و عظمت پر، خود سے گھن آنے لگی۔ میرے سامنے کوئی بھیڑ بکری نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اس کی بھی کوئی خواہشات ہوں گی زندگی سے، اس نے بھی بہت کچھ مانگا ہوگا۔ وہ پوری طرح کانپ رہی تھی، خوف دہشت سے اس کے ہونٹ بالکل سفید ہو رہے تھے۔ میں اٹھا، گلاس پانی جو کہ ٹیبل پر پڑا تھا لا کر دیا، اور وہ ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ تم کیوں ایسا سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں ماروں گا؟ کیا میں تمہیں ایسا لگتا ہوں؟ اس نے سر کو ہلکا سا دائیں بائیں ہلایا، مگر بولی کچھ نہیں، بس ڈری سہمی ہوئی ہرنی کی طرح میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ جو رحم اور ہمدردی کے جذبات تھے، اچانک پیار میں بدل گئے۔ اس معصوم سی لڑکی پر بہت زیادہ پیار آیا۔ میں نے اسے کمبل اڑایا اور سلا دیا، مگر وہ چپ چاپ لیٹی رہی، مگر سو نہیں رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے اس کا ڈر ختم کروں۔ وہ رات گزر گئی، صبح میں جلدی اٹھ کر باہر چلا گیا، مگر مجھے معلوم تھا اس پر کیا گزرے گی سارا دن۔ میں پہلی بار سارا دن بے کل رہا، کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا۔
رہ رہ کر اس معصوم سی لڑکی کا خیال آتا تھا کہ پتہ نہیں اس پر دن بھر کیا بیت رہی ہوگی۔ بس رات کا انتظار تھا۔ سارا دن مٹر گشت کر کے رات گھر آیا تو اسے کچن میں برتن مانجتے ہوئے پایا۔ میں خاموشی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات وہ آئی تو اسے دیکھ کر دل محسوس کر کے رہ گیا۔ ایک دن میں مرجھا چکی تھی۔ اسی رات اس سے بہت باتیں کی۔ بہت معصوم تھی۔ بہت تسلیاں دی، بہت سمجھایا، دن بھر کا حال پوچھا تو رو پڑی۔ مجھ پر حیرت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا جب اس نے کہا کہ مجھے کھانا الگ دیا گیا، ساتھ نہیں بٹھایا۔ میں نے اس کے دوسرے دن ہی امی سے بات کی تو مجھے سب نے ایسے دیکھا جیسے میں مریخ سے آیا ہوں۔ امی نے کہا، جسے تم بیوی سمجھ رہے ہو یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، یہ میرے بیٹے کی قاتل کی بیٹی ہے۔ اس سے ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ کیا تمہارا خون سفید ہو گیا ہے؟ خبردار جو آئندہ اس کی حمایت کی۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ جب مہینہ بعد امی اور بھائیوں کی طرف سے تکرار ہونے لگی کہ اسے طلاق دے کر فارغ کر دو، دشمن کے دل میں آخری کیل بھی پیوست کر دو، مگر میں نے انکار کر دیا۔ اور پھر وہ رات بھی آ گئی جب سارا گھرانہ ایک طرف کھڑا مجھے طلاق یا گھر چھوڑنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے گھر چھوڑ دیا۔ اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آئی، یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ مگر جیسے ہی میں نے دہلیز پار کی، بارش تھم گئی، آسمان پر ستارے نظر آنے لگے اور میں قدرت کا اشارہ سمجھ گیا کہ میں ہوں نہ تمہارے ساتھ، ڈر کس بات کا۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اندھیری رات میں سنسان پگڈنڈیوں پر ایسے چل رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے اور اسے دیکھا تو موصوفہ جگنو پکڑ پکڑ کر دوپٹے میں قید کر رہی تھی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، ساری تکلیف آنے والے اندیشے بھول گیا۔ میں نے کہا، پاگل، تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میری طرف بے فکری سے لہجے میں دیکھ کر بولی، مجھے کیا کرنا ہے معلوم کر کے؟ تم ہو نا میرے ساتھ، مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے بھی۔ احباب، اگر ہم اپنے ارد گرد نظر ڈالیں تو بہت سے رسم و رواج، بہت سے خاندانی قصے ہمارے اندر ہماری زندگیوں کو، ہمارے گھرانوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہماری خوشیوں کو ہم سے چھین لیتے ہیں۔ غیرت کے نام پر کیا کچھ نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں، بجائے اس کو ٹھیک کرنے کے ہم مزید اپنی انا کی بھینٹ چڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں، بہنوں، اور اگر وہ ہمارے گھر آتی ہیں تو وہ بھی کسی کی بہن بیٹی ہے، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ بھی انسان ہیں۔ یہاں پر تو جانوروں کے ساتھ بھی نرم سلوک کرنے کا کہا گیا ہے، ان پر ظلم ڈھانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن ہم انسانوں کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غیرت کے نام پر جو ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، خود دین اسلام کی تربیت اور دین اسلام کے بتائے ہوئے آداب کے مطابق چلیں تاکہ ہماری یہ دنیا بھی بہتر ہو اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو، بجائے رب کے سامنے شرمندہ ہونے کے ہم رب کے سامنے کم از کم یہ التجا تو کر سکیں کہ یا رب العالمین، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم پر رحم فرما۔ اللہ تعالی ہم پر اپنا خصوصی رحم و فضل و کرم قائم رکھیں۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔